بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے باعث شرف ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ کے درمیان یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ان مجالس اعزاز سے آپ کے سامنے کچھ معروضات اپنے عرض کروں. اور اس سے قبل میں پوچھ چکا تھا کہ جو علماء خطبہ یہاں پہ آ چکے ہیں، میں کہ یقیناً ان خطبہ کو سننے کے بعد سے اور یقیناً تہ دل سے، چونکہ میں بھی ان کو سنتا رہا ہوں، اب ایک تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کہہ لیں جس کو، کہ وہ خطیب، وہ خطبہ اور ان کا زور کلام، اور اب جو ہے وہ سیدھی سیدھی باتیں جو آپ بہرحال پچھلے 2-3 سالوں سے اب شاید آشنا ہو گئے ہیں. دن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. وہ قرآن کے 89 نمبر کے چیپٹر 89 کے 4 آخری آیتیں ہیں. سورہ فجر جس کا نام ہے، اس میں خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. یقیناً آپ ان آیات کی تلاوت سنتے رہتے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی شاید آپ نے تقاریرات پہلے آپ کی گوش گزار ہو چکی ہوں گی، لیکن کچھ معروضات تفسیر کے حوالے سے، ان آیات کے حوالے سے، اور انشاءاللہ کچھ فضائل اور ربط مصائب. کہ ان آیات میں جس کی ابتدا یوں ہو رہی ہے کہ اے وہ نفس جو کہ مطمئن ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے. زور لگاؤں. آواز بلند نعرہ صلوات. محمد وآلِ محمد. ناجی صاحب کے ساتھ سلامتی کے لیے سورۃ تلوا. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس جس کو خطاب کیا جا رہا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ، پلٹ آ اپنے رب کی جانب اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اور میرے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں تیری فیضیابی ہے اور تجھے جنت میں داخل کیا جاتا ہے. ان 4 آیات کو اگر آپ دیکھیے
اول تو شاید کوئی سمجھے گا پہلی دفعہ جب یہ آیات کی تلاوت کی جائے کہ ہو سکتا ہے ایک ہی آیت کا تسلسل چل رہا ہے، کیونکہ اس روانی سے جب اس کو پڑھا جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لگتا ہے کہ ایک ہی میسج ہے، ایک ہی پیغام ہے اور ایک ہی آیت ہے، لیکن نہیں، 4 مختلف آیتیں ہیں، 27، 28، 29 اور 30ویں نمبر کی یہ آیتیں ہیں جن کو اس طریقے سے ترتیب میں رکھا گیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیوں خداوند متعال نے جب ایک ہی موضوع ہے اور جب ایک ہی پیغام ہے کہ ان آیات کو 4 مختلف حصوں میں کیوں تقسیم کیا ہے؟ شاید رب العزت یہ پیغام ہم تک پہنچانا چاہ رہا ہوگا کہ جس طریقے سے سورہ فاتحہ کو اگر آپ دیکھیں کہ 7 آیتیں ہیں، مستقل پیام ایک ہے، کس طریقے سے خداوند متعال کی حمد کی جا رہی ہے اور اس سے مانگا طلب کیا جا رہا ہے اور اس سے دعا مانگی جا رہی ہے، سراسر ایک ہی پیغام ہے لیکن ان کو 7 مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ اس طریقے سے شاید سمجھ میں آ سکے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے، آپ نے شروع میں دیکھا، میں نے تقریر شروع کی، ذرا آہستہ آہستہ میں اپنے روال میں آیا اور اب آ کے ماشاءاللہ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ سن رہے ہیں اور اسی رفتار سے میں آپ کے سامنے چلتا رہوں گا، لیکن یہ نہیں کہ شروع میں مجھے یہ چلنا نہیں آتا تھا، شروع میں اس طرح سے مجھے بولنا نہیں آتا تھا، یا مثلا کوئی آتا ہے اعلان کرتا ہے کہ بھائی فلاں دن اتنے بجے یہ مجلس کا انعقاد ہے، فلاں صاحب تقریر کریں گے، فلاں صاحب مرثیہ پڑھیں گے، یہ نواخوانی ہوگی، آپ سب سے استدعا ہے کہ آپ لوگ شرکت کریں۔ آپ کہیں گے یار دوبارہ بتا دینا کس جگہ پہ تھا، دوبارہ بتا دینا کیا وقت تھا، دوبارہ بتا دینا کون خطیب ہے، آپ بار بار سوال کریں گے۔ تو یعنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آرام سے چیزوں کو، پیغام کو پہنچاؤ تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکے۔ جب یوں بیان کیا جائے گا تو یقیناً ہر کوئی سمجھ بھی سکے گا۔ لہٰذا قرآن بھی یہی چاہتا ہے، خداوند متعال بھی یہی چاہتا ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو اس کو ٹکڑوں میں پڑھو گے، آسانی رہے گی تمہارے لیے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ قرآن صرف ہم نے پڑھنے کے لیے نہیں بنایا ہے بلکہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ تم تفکر بھی کرو، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ تم تدبر بھی کرو۔ لہٰذا اس لیے قرآن کی یہ آیتیں توڑ کے تمہارے سامنے بیان کی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب ان آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس آیت کا ایک پس منظر ہے، یقیناً قرآن کی ہر آیت کی ایک تفسیر موجود ہے اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی تطبیق موجود ہے۔ ان الفاظ پہ ذرا آپ تھوڑا سا زور دیں اور ذرا میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں کہ تفسیر تو ہم سب جانتے ہیں، تفسیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے معنی ہے اظہار اور ابانہ، یعنی کسی چیز کو بیان کرنے کو تفسیر کہا جاتی ہے۔ تفسیر ضروری نہیں صرف قرآن کی ہو، آپ کہ بھائی آپ نے یہ فرمایا اس کی ذرا تفسیر کر دیجئے، جو فلاں شخص نے یہ چیز کہی تھی ذرا اس کی تفسیر کر دیجئے۔ تفسیر یعنی وضاحت کرنا، تفسیر یعنی کسی چیز کو بیان کرنا۔ تو قرآن کی جو وضاحت آتی ہے یا بیان کیا جاتا ہے، اس کو ایکسپلینیشن دی جاتی ہے، اس کا نام ہم نے تفسیر رکھا ہوا ہے۔ اس میں بھی ہمارے علماء اور اس میں بھی ہمارے معصومین کے اقوال موجود ہیں کہ من فسر القرآن برأیہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، کہ اگر کسی نے تفسیر بالرائے کی تو اس کا مقعد جو ہے صرف اور صرف جہنم ہے۔ تو لہٰذا اس میں بھی انسان کو بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا کہ ہر کوئی اپنی اپینین نہ بنا لے کہ یہ آیت تو شاید اس حوالے سے ہے، یہ آیت تو شاید اس حوالے سے ہے۔ نہیں، وہ آیت ان سے پوچھو کہ جنہوں نے، جو جانتے ہیں کہ آیت کب نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ اب آپ جب دیکھیں گے تفسیر قرآن تو پتہ چلے گا کہ یہ آیت یقیناً رسول اللہ کی وفات سے پہلے نازل ہوئی، چونکہ قرآن کی وحی منقطع ہو جاتی ہے رسول کی وفات سے، اس سے پہلے یقیناً یہ آیت نازل ہوگی۔ لیکن ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد امام حسین ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہے کہ یہ جو یا ایتھا النفس المطمئنہ ہے، یہ نفس مطمئنہ امام حسین سے خطاب ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے جبکہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے یقیناً 10 ہجری سے پہلے اور امام حسین کی شہادت ہو رہی ہے 61 ہجری میں۔ کس طریقے سے آپ اس آیت کو اس واقعے سے آپ منسلک کر رہے ہیں؟ تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یقیناً قرآن کی ایک تفسیر ہے کہ جو شان نزول بیان کرتی ہے کہ جو موقع محل ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، اس وقت یہ چیز کہی گئی ہوگی۔ یعنی جیسے یہودی آئے تھے، رسول سے کہا کہ اپنے خدا کے بارے میں ہمیں بیان کیجئے، تو رسول نے انتظار کیا۔ یہ نہیں کہ رسول نہیں جانتے، ہم اور آپ سے اگر کوئی آ کے پوچھے کہ خدا کو توصیف کرو، اس کو بیان کرو، تو ہم قدرت رکھتے ہیں، کیا رسول نہیں رکھتے ہوں گے؟ یقیناً رکھتے تھے، لیکن کہا یہ پروٹوکول ہے کہ میں ویٹ کروں گا، انتظار
انتظار کروں گا اس کی طرف سے وحی آ جائے تو تم کو بیان کر دوں گا۔ 3 دن بعد جب آیت نازل ہوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس طریقے سے آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے بیان کر دیا، تو یہ گویا یہ تفسیر ہو گئی قل هو اللہ کی۔ اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تفسیر اور شان نزول اس آیت کا بھی موجود ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی صرف تفسیر ہی نہیں ہے بلکہ قرآن تک قیامت ہے تو اس کی تطبیق بھی موجود ہے۔ تطبیق سے مراد کیا ہے؟ مطابقت، یعنی اس چیز کا، اس آیت کا کسی آنے والے دور کے واقعے کے اوپر مطابقت رکھنا بھی اس آیت سے منسلک ہے۔ اسی لیے جب سن 61 ہجری میں امام کی شہادت واقع ہوتی ہے اور وہ منظر ہے مقتل کا کہ جب امام صدا آتی ہے، ندائے آسمانی آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، بس ہم نے تیرا جہاد دیکھ لیا، اب ہم تیرا صبر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد وعلی محمد۔ تو یہ یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک پیغام تھا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ گویا ایک نقطہ ہوا تفسیر اور تطبیق کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کا ایک کلیم ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ جب کوئی کسی چیز کی ذمہ داری لیتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ میں ہر طریقے سے اس کا خیال رکھوں۔ آپ نے کسی شخص کی ذمہ داری لی، کسی بچے کی ذمہ داری لی، کسی یتیم کی ذمہ داری لی، کسی اور کی کفالت کی، تو یقیناً آپ نے جو ہے وہ پورے طریقے سے اس ذمہ داری کو آپ نبھاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یقیناً خداوند متعال یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس قرآن میں ذرہ برابر کی تبدیلی نہیں آئے گی، اس میں کوئی تحریف کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں معنوی لحاظ سے تو شاید کوئی تحریف کر لے، لیکن لفظی لحاظ سے نہ کوئی زیر ادھر سے ادھر ہوگا، نہ کوئی زبر ادھر سے ادھر ہوگا۔ یعنی قرآن جس حالت میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی طریقے سے یہ باقی رہے گا اور باقی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں واقع ہوئی۔ تو جب یہ بات آتی ہے تو کیا قرآن نے کوئی ایسا میکنزم لگا دیا ہے خدا نے کہ آپ قرآن کی کسی آیت کو مٹانا چاہیں گے تو کوئی کرنٹ آپ کو لگے گا؟ کس طریقے سے خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اس حفاظت کو فرما رہا ہے، یہ کبھی سوچیں؟ قرآن کی آیت ہے واضح اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کیا یہ ہم لوگوں کے ذریعے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے؟ کیا ہم ہیں قرآن کے محافظ بن کے قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یعنی قرآن کی حفاظت کس طریقے سے کی؟ تو جب قرآن کی حفاظت کی بات آتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کی ہر آیت مورد انتقاد یا مورد تحریف قرار پائے گی۔ مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص آ کر کے قرآن کی ان آیات جو کہ واضح ہیں، جن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی بھی آ کے ان آیات کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مثلا کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کو چینج کریں، اس میں اس کا کوئی فائدہ یا اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یا قرآن کی اور جو دوسری محکم آیات ہیں، کوئی شخص آ کے ان کو نہیں چھیڑے گا، ان کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا قرآن کے اندر کچھ ایسی آیات موجود ہیں کہ جو ہو سکتا ہے بعض وجوہات کی بنا پر لوگ تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کا کہ وہ کون سی آیات ہو سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جس میں ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سورہ مائدہ کی اگر آپ آیت نمبر 3 اٹھا کے پڑھیں تو معمولاً آپ یہ آیت سنتے رہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یہ آیت سنتے رہتے ہیں اور یقیناً ترجمے سے بھی واقف ہیں کہ آج مایوس ہو گئے کفار تمہارے دین سے، ان سے مت ڈرنا، ان سے مت گھبرانا، مجھ سے ڈرنا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے تمام نعمتوں کو اتمام تک پہنچا دیا اور آج میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا۔ اگر آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو کھولیں گے تو آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی، چونکہ یہ آیت شروع سے ایسے نہیں ہے۔ ہم سنتے آئے ہیں
کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نہیں، اسٹارٹ سے یہ آیت یوں نہیں ہے اور آخر میں یہ آیت یوں نہیں ہے، بیچ کا ایک حصہ ہے کہ جو ان آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج وہ دن ہے کہ جب کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ وہ کون سا دن تھا؟ یہ وہی دن تھا، بعض لوگوں نے اس پہ شک و شبہ ظاہر کیا کہ یہ آیت نازل ہوئی جب نماز کا تذکرہ پورا ہو گیا، کہا نہیں، نماز کی نعمت پہلے سے آ چکی تھی۔ کہ یہ آیت نازل ہوئی جب روزہ فرض ہوا، کہا نہیں، روزہ تو بہت عرصے سے چل رہا تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی جب حج واجب ہوا، کہا نہیں، ابھی مسلمان حج کر کے واپس آئے ہیں، تو گویا یہ آیت حج کے لیے بھی نہیں ہو سکتی۔ کہا یہ آیت نازل ہوئی جب بدر میں فتح ہوئی تھی، کہا نہیں، اس وقت بھی الیوم یئس الذین کفروا نہیں کہا تھا کہ آج کفار مایوس ہو گئے، بدر کے بعد کفار مایوس نہ ہوئے، احد کے بعد کفار مایوس نہ ہوئے، حتیٰ فتح مکہ کے بعد سے بھی کفار مایوس نہ ہوئے، نماز واجب ہو گئے کفار مایوس نہ ہوئے، روزہ واجب ہو گیا کفار مایوس نہ ہوئے، حج واجب ہو گیا کفار مایوس نہ ہوئے۔ ابھی بھی ان کے اندر ایک ایسی کرن تھی کہ ہاں، ہو سکتا ہے آگے چل کر ہم اس دین کو محو کر دیں گے، جب محمد کا اس دنیا میں کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، وہ اس دنیا سے گزر جائیں گے، تو یقیناً جو لوگ ان کو ابتر کہہ رہے تھے، جب ان کا انتقال ہوگا تو کوئی بھی ان کی اس لیگیسی کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ لیکن غدیر خم میں جب رسول اکرم نے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر یہ اعلان ولایت کر دیا کہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پہ تم سے اولا نہیں ہوں، جب سب نے اقرار کر لیا تو کہا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوتی ہے چونکہ ولایت علی کا اعلان ہو چکا ہے اور رسول کے بعد سے کوئی دین کا رکھوالا موجود ہے، لہذا اب مایوسی ہے کفار کے دلوں کے اوپر، اب مایوسی نظر آتی ہے کفار کے دلوں کے اوپر، ان کی زبان کے اوپر، اب وہ مایوس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جب محمد اس دنیا سے گزر جائیں گے تو ان کے دین کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اب دین کا رکھوالا آ گیا ہے۔ تو گویا یہ وہ آیت تھی کہ جس کے اوپر ہو سکتا تھا کہ کوئی آ کے اس آیت کو محو کر دے، آ کے اس آیت کو تبدیل کر دے، آ کے اس آیت کو چینج کر دے، لہٰذا اس آیت کی حفاظت کرنی تھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اور ان آیات میں جس میں پرابلم ہو سکتی ہے ان کو ہم حفاظت کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ دیکھیے کیا بندوبست کیا ہے خداوند متعال نے۔ یہ آیت یوں شروع نہیں ہوتی ہے، بلکہ آیت شروع ہوتی ہے حرمت علیکم میتۃ والدم ولحم خنزیر، وہ تمہارے اوپر وہ گوشت حرام ہے کہ جو میتا ہے وہ تمہارے پر حرام ہے، جو میتا ہے، جو خون ہے، جو کسی جانور کا ہے، وہ جانور جو کہ مر گیا ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو، یا وہ جانور جس کے اوپر غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، یہ سب کے سب تمہارے لیے حرام ہیں۔ یہ تذکرہ حلال و حرام کا چل رہا ہے اس آیت میں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک تذکرہ ہے کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے۔ یہ آیتیں بیان کرنے کے فوراً بعد تذکرہ آتا ہے الیوم یئس الذین کفروا۔ اگر کوئی شخص، ہم اور آپ اگر تنقید کرنے والے ہوتے، کیونکہ کلام الہی ہے اس پہ تنقید نہیں کر سکتے، تو کہتے کوئی ربط نہیں ہے ان آیات کا ان آیات سے جو کہ آگے چل کے آ رہی ہیں، اسی آیت کا حصہ ہیں کہ کہاں حرام گوشت کی بات کی جا رہی ہے اور کہاں آل آف دا سڈن خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ آج کفار مایوس ہو گئے۔ کیا حرام گوشت کی وجہ سے کفار مایوس ہو رہے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے جب کہا رضیت لکم الاسلام دینا تو اس کے بعد سے دوبارہ اس اول حصے پہ پلٹتا ہے آیت قرآن کہ ہاں وہ گوشت حرام تھا تمہارے اوپر، لیکن اگر مجبوری کی حالت ہو اور تمہاری رغبت بھی نہ ہو اس کی طرف اور تم مجبور ہو تو تم اس گوشت کو کھا سکتے ہو۔ ہاں بالکل اضطراری حالت میں جب کچھ بھی نہ موجود ہو تو تم کھا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ گویا پتہ یہ چلا ابتدائے آیت کا انتہائی آیت سے بالکل ربط ہے، لیکن بیچ میں ایک ایسے تذکرے کو رکھ دیا تاکہ کوئی اس تذکرے کو مٹا نہ سکے، کہے گا اس کا نہ تعلق اول سے ہے نہ اس کا تعلق آخر سے ہے، لہٰذا اس آیت کو رہنے دو۔ گویا اب سمجھ میں آیا، خدا نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ طریقہ ہے مشیت کا، کس طریقے سے آیات قرآنی کو کسی بھی طرح کی تحریف سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو بہرحال اس طرح کی اور بھی کئی آیات ہیں، اگر آپ قرآن میں تدبر کریں، تفکر کریں، آپ پہچان لیں گے، دیکھ لیں گے۔ یقیناً ان آیات میں مشکلات ہیں کہ جن آیات میں ولایت کا تذکرہ ہے یا اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح آپ سورہ احزاب کی اگر وہ آیت نمبر 33 دیکھیں اٹھا کے
تو قرآن کی آیت انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہوتی ہے بلکہ ازواج کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سے انما یرید اللہ آتا ہے اور اس کے فوراً بعد دوبارہ ازواج پہ چلی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے برادران اہل سنت سمجھے کہ اس میں ازواج رسول بھی شامل ہیں، حالانکہ بہت سے لنگوسٹکس نے ادبیات میں جا کے اس کو بیان کیا ہے کہ نہیں، ازواج کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ روایات نے بھی یہ بیان کیا کہ ازواج کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ خود ام سلمہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اے رسول کیا بھی میں بھی اہل بیت میں ہوں؟ کہا نہیں، تم خیر پہ تو ہو لیکن تمہارا تعلق اس قصہ سے نہیں ہے، تمہارا تعلق اس اہل بیت سے نہیں ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، آپ دیکھیں اس آیت میں بھی اس طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے کہ تاکہ کوئی اس کو ہٹا نہ سکے اپنی جگہ سے، یعنی ہٹا دو نہ کسی کا تذکرہ رہے۔ کہا ابتدا میں خواتین کا، ابتدا میں ازواج کا تذکرہ کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں میں رہنا اور باہر نہ جانا اور اپنے جاہلی افکار کی طرف مت پلٹ جانا۔ پھر اس کے فوراً بعد سے آیت آ جاتی ہے انما یرید اللہ، کہ اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے، اور پھر فوراً قرآن دوبارہ ازواج کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ آ کے سمجھ میں آتا ہے جب خدا نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، اس طریقے سے ہم نے قرآن کی حفاظت کی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک وہ آیت تھی کہ جو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آ کے اس کو ریموو کر دے یا اس میں تحریف واقع کر دے۔ اور بھی اسی کئی مثالیں ہیں، بس اس میں زیادہ مزید میں جانا نہیں چاہتا۔ بیان یہ کرنا تھا کہ جب ہم قرآن پڑھیں، جب ہم قرآن دیکھیں تو ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں کہ کس طریقے سے خداوند متعال نے ان آیات کو رکھا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے جن آیات کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی وہ سورہ فجر جو قرآن کا 89 نمبر چیپٹر ہے، اس کی آخری 4 آیات ہیں۔ اس سورہ کو جب آپ دیکھیں گے اور ہمارا جو یہ کلیم ہے کہ یہ تطبیق ہوتی ہے ذات گرامی ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر، تو یہ کلیم کوئی خالی کلیم نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر روایات موجود ہیں۔ خداوند متعال اگر آپ اس آیات کی ابتدا کو دیکھیں، قرآن یہ سورہ جو شروع ہوتا ہے والفجر، کہ فجر کی قسم ہے، اگر قرآن میں دوبارہ تفکر کریں تو پتہ چلے گا کہ خدا نے ہر وقت سے مقاطع زمان سے خداوند متعال نے قسم کھائی ہے۔ قرآن میں آپ کو والصبح بھی نظر آئے گی، قرآن میں آپ کو والضحیٰ بھی نظر آئے گی، قرآن میں آپ کو والعصر بھی نظر آئے گی، قرآن میں آپ کو والنہار بھی نظر آئے گی، قرآن میں آپ کو واللیل بھی نظر آئے گی، اور قرآن میں آپ کو والفجر بھی نظر آئے گی۔ یعنی گویا تمام مقاطع زمان سے خداوند متعال نے قسم کھائی ہے۔ اس سے صرف ایک بات اگر کچھ اور واضح نہیں ہوتا، یہ تو واضح ہوتا ہے کہ قرآن کس قدر وقت کی اہمیت کا قائل ہے، کہ انسان وقت کی اہمیت کو پہچانے، صبح کے وقت کو پہچانے، ظہر کے وقت کو پہچانے، حتیٰ ضحیٰ جو کہ فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت ہے جس کو چاشت ہم کہتے ہیں، اس کو بھی پہچانے، کیونکہ اس میں بھی کچھ احکام ہیں، اس میں بھی کچھ اعمال ہیں، صبح میں بھی کچھ اعمال ہیں، چاشت میں بھی کچھ اعمال ہیں، ظہر میں بھی کچھ اعمال ہیں، دن میں بھی کچھ اعمال ہیں، عصر میں بھی کچھ اعمال ہیں، رات میں بھی کچھ اعمال ہیں، ہر وقت گویا کوئی نہ کوئی اعمال موجود ہیں۔ آپ کہیں گے یہ دین تو صرف اور صرف اعمال میں انسان کو مشغول رکھے گا، وہ شخص جس کے پاس بہت ہی زیادہ فارغ وقت ہو تو وہ جا کے یہ اعمال انجام دے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ السلام اب ممکن ہے قل بیانی وکل لسانی لعل سیدہ یرعانی، یعنی میری زبان شاید لڑکھڑائے اور میرے بیان میں شاید کچھ کمی بیشی ہو، اور کیونکہ 12 بزرگان تشریف فرما ہے اور ایسا ممکن ہے، چونکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا وہ واقعہ کہ جب سبت اکبر صرف اور صرف 7 برس کے تھے اور رسول اللہ نے ادھر وحی سنائی، اور یہ بڑے فرزند امام علی کے جاتے ہیں گھر پہ اور اپنی والدہ ماجدہ کو وہ تمام کی تمام وحی اور اس کی تفسیر جا کے بیان کر دی۔ امیر المؤمنین گھر پہنچے کہ اے سیدہ آج رسول اللہ نے یہ آیات تلاوت کی اور یہ بیان کیا۔ کہا اس کا تو علم میرے پاس پہلے سے ہے۔ کہا ایسے کیسے ممکن ہے، ابھی تو کسی نے نہیں سنا، ابھی آ کے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہا نہیں، آپ کے فرزند نے آ کے یہ 4 چیزیں مجھے پہلے سے سنا دی۔ امیر المؤمنین نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے
میرا فرزند یہ باتیں بتاتا ہے تو ایک دن امیر المؤمنین پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اس دن جب امام حسن مجتبی علیہ السلام وارد ہوئے اور والدہ کو وہ آیات جو رسول اکرم نے سنائی تھیں، وحی ان کے اوپر نازل ہوئی تھی، ان کو بیان کرنا شروع کیا تو ایک دفعہ زبان لڑکھڑائی. جب زبان لڑکھڑائی تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ لڑکھڑاہٹ کیسی ہے؟ تو یہ الفاظ کہا قل بیانی وکل لسانی لعل سیدہ یرعانی، کہ میری زبان میں لڑکھڑاہٹ ایسے ہی نہیں ہے، لگتا ہے کہ کوئی بزرگ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اور چونکہ کوئی بزرگ دیکھ رہا ہے، یہ بھی معرفت ہے کہ کوئی بزرگ دیکھ رہا ہے حالانکہ سامنے نہیں ہے، اس کی وجہ سے میری زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، اس میں کوئی پریشانی کی باعث نہیں ہے. یہ سننا تھا کہ امیر المؤمنین پردے کے پیچھے سے آتے ہیں، اپنے فرزند کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا باپ تم پہ قربان ہو. یقیناً یہ اس سے ہم صرف یہی نہیں کہ یہ واقعہ ہو اور اس پہ خوش ہو، اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے باپ کی بھی اور فرزند کی بھی کہ جو بیانات یہاں سے سنیں، اگر خواتین شرکت نہ کر پا رہی ہوں کسی وجہ سے، تو اس بیان کو ان تک پہنچانا، منتقل کرنا بھی ان مردوں کی یقیناً ایک وظیفہ ہے. کیونکہ امیر المؤمنین آ کے جناب سیدہ کو بیان کرتے تھے، انہوں نے نہیں بیان کیا تو امام حسن آ کے بیان کر جاتے تھے. تو آپ کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اگر اس ممبر سے کوئی چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے تو جا کر کے اس موضوع کو آگے پہنچائیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. تو آیت کا ابتدا ہوتی ہے والفجر سے، فجر کی قسم. خدا نے ہر مقاطع زمانی سے قسم کھائی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ زمان کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک قدر ہے، اور انسان زمان کو، وقت کی اہمیت کو پہچانے، چاہے وہ صبح کا وقت ہو، چاہے وہ چاشت کا وقت ہو، چاہے وہ والصبح ہو، والضحا ہو، واللیل ہو، والنہار ہو، والعصر ہو یا والفجر ہو. خداوند متعال نے تمام مقاطع زمانی سے قسم کھائی ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہمارے درمیان جو ایک کتاب، ایک مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی نے جس کو کمپائل کیا ہے، اس کتاب میں آپ کو ہر وقت کے اعمال ضرور نظر آئیں گے. اور یہ بات بھی میں نے سنی ہے علماء سے کہ یہ کتاب جو ہمارے درمیان ہے، جس کو یقیناً انہوں نے مختلف اور پرانی کتابوں سے جوڑ کے ایک کتاب ہمارے سامنے پیش کی ہے، انہوں نے یہ خود کہا کہ میں نے یہ کتاب جب تک منظر عام پہ نہیں لایا جب تک میں خود اس پہ عمل نہ کر چکا. یعنی اس کتاب کے اندر سال بھر کے اعمال موجود ہیں، مکتوب ہیں، اور ہر دن کے عمل اس کے اندر موجود ہے، اور ہر دن میں کچھ نہ کچھ اعمال ہیں جو مختلف ساعات پہ، مختلف اوقات پہ انجام دیے جاتے ہیں. کہا پہلے میں نے تمام اعمال کو خود انجام دیا، اس سے پہلے کہ میں دوسروں کو کہوں کہ بھئی یہ کام کرو، پہلے خود اس کام کو کروں. تو کوئی شخص کہے گا کہ بھائی مفاتیح میں تو اتنے اعمال ہیں کہ انسان کو واقعاً بالکل فارغ ہونا چاہیے تب جا کے یہ اعمال کر سکے. ریٹائرمنٹ ہو جائے، جب فارغ ہو جائیں بال بچوں سے، ان کی شادیوں سے، سب کام ختم ہو جائیں اور کام کی بھی کوئی ذہن پہ وہ نہ ہو، تب جا کے ہاں اس کتاب کو فالو کرے انسان، کیونکہ اب تو بہرحال وقت ہی وقت ہے. کہا نہیں، تقوی انسان آخری وقت کے لیے نہ رکھے. تقوی کو انسان یہ نہ کرے کہ بچہ ہے ابھی تو کیا اس کو آپ وہ کر رہے ہیں، ابھی تو چھوڑیے، جانے دیجئے، زندگی اس کی آگے بڑھنے دیجئے، جو کر رہا ہے کرنے دیجئے، بعد میں پلٹ آئے گا. نہیں، تقوی ابتدا سے ہونا چاہیے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نویں امام، امام محمد تقی الجواد، ان کا لقب تقی ان کو اس وقت ملا کہ جب ان کی سن مبارک، وہ تو رسول نے پہلے دیا تھا، لیکن وہ 8 سال کی عمر میں وہ امامت کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں. سب جانتے ہیں کہ امام رضا کی جو اولاد، صرف ایک اولاد کا تذکرہ ملتا ہے، اور مختلف روایات ہیں بہرحال، لیکن جس اولاد کا تذکرہ ملتا ہے کہ سن 195 میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور 203 میں امام رضا کی شہادت ہوئی ہے. تو 8 سال کی سن ہے کہ جب نویں امام امامت کے درجے پہ فائز ہوئے، اور ان کا ٹائٹل ہے تقی. یعنی تقوی 8 سال سے بھی پہلے شروع ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کے ہاں جب 60 کے ہو جائیں گے، 65 کے ہو جائیں گے، جب ریٹائر ہو جائیں گے تو تب متقی بننے کی کوشش کی جائے. نہیں، تقوی انسان کو ابتدا سے اختیار کرنا چاہیے. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ کوئی کہے گا کہ یہ کتاب تو انسان بالکل ہی وقت ہو تب انجام دے.
اس میں تو صبح 10 بجے کے بھی اعمال ہیں، دن کے 12 بجے کے بھی اعمال ہیں، پھر چاشت کے بھی اعمال ہیں، پھر عصر کے بھی اعمال ہیں، ظہر کے بھی اعمال ہیں، لیل کے بھی اعمال ہیں، رات کے مڈ نائٹ کے بھی اعمال ہیں، اس میں تو اعمال ہی اعمال ہیں۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ آپ تمام اعمال انجام نہ دیں، لیکن آپ بالکل کتاب کو طرد بھی نہ کر دیں۔ آپ یہاں سے واشنگٹن ڈی سی سے مثلا ایل اے جانا چاہتے ہیں، صبح 8 بجے کی بھی فلائٹ ہے، 9 بجے کی بھی فلائٹ ہے، 10 کی بھی فلائٹ ہے، 11 کی بھی فلائٹ ہے، 12 کی بھی فلائٹ ہے، چونکہ بڑا بزی ہیں دونوں ایئرپورٹس، کیونکہ بڑا بزی ڈیسٹینیشن ہے، لہٰذا شاید ہر گھنٹے 2 گھنٹے پہ آپ کو فلائٹ مل جائے گی، لیکن آپ ہر فلائٹ تو نہیں لیں گے نا، آپ وہ فلائٹ لیں گے کہ جو آپ کے اسکیجول سے میٹ کرتی ہو۔ لہٰذا اس کتاب کو بھی آپ اسی طرح استعمال کریں جو آپ کے اسکیجول سے میٹ کرتی ہو، تاکہ کم از کم آپ نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی تو ہم نے کہا کہ یہ آیات امام حسین کے ساتھ تطبیق رکھتی ہیں، تفسیر بیان کی اور یہ مطابقت رکھتی ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ فجر کی قسم ہے اور ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہاں پہ آگے مفسرین نے جو بیان کیا ہے ان 10 راتوں سے مراد، اول تو وہی 10 راتیں لی ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، جس میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے۔ کچھ نے آ کے ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کو لیا ہے کہ جو پہلی رات سے لے کے روز عید تک کے جاتی ہیں، اور کچھ نے محرم کی 10 راتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جس میں امام حسین وارد ہوتے ہیں کربلا میں اور روز عاشور امام کی شہادت واقع ہوتی ہے، کہ اس کے اوپر بھی اس کی مطابقت ہے۔ لہٰذا جب کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطابقت دی گئی امام عالی مقام سے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا یا ایتھا الجسم المطمئنہ، جسم مطمئن مراد نہیں ہے، یہاں پہ نفس مطمئن مراد ہے۔ پتہ یہ چلا ہم اور آپ زندگی بھر اس جسم کو سنوارنے میں لگے رہے، اس جسم کو خوبصورت بنانے میں لگے رہے، اس جسم کی بیوٹیفیکیشن میں لگے رہے، اور وہ جو نفس جو خداوند متعال جس کو بلا رہا ہے، اس نفس کو ہم فقد خواب من دساہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اور اس نفس کو ہم مستقل کرپٹ کرتے رہے اور اس نفس کو مستقل زنگ لگتا رہا۔ نہیں، جس چیز کو خوبصورت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یقین اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی صورت بدصورت بنا لے اور انسان جو ہے وہ بالکل ایسے گھومے کہ جس سے لوگ دیکھ کے متنفر ہو جائے، نہیں، ایسی بھی مراد نہیں ہے، لیکن جس چیز کو خوبصورت بنانا ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ اتنا فوکس اس کے اوپر نہیں کیا جاتا جتنا انسان اپنے چہروں کے اوپر کرتا ہے یا اپنے ظاہر کے اوپر کرتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد وعلی محمد۔ کیونکہ یہ وہی نفس ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے جب وہ موقع پایا، ابو ذر نے دیکھا کہ امیر المؤمنین رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، کہا غنیمت جانو اس وقت کو رسول سے کچھ دریافت کر لو کہ اے رسول اللہ مجھ کو وہ تعلیم دیجئے کہ جو میری دنیا اور آخرت میں مجھے فائدہ پہنچائے۔ تو ایک طویل حدیث ہے کہ جو شروع ہوتی ہے یا ابا ذر یا ابا ذر یا ابا ذر، اس کا صرف ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کروں کیونکہ بڑی لمبی حدیث ہے۔ کہا یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، فإنہ، کہ اپنے نفس کو حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ حاسب نفسک قبل ان تحاسب، کیوں؟ فإنہ احون لحسابک غدا، اس لیے کہ یہ تمہارے حساب کتاب کے لیے بڑا آسان ہے کہ تم ہر روز اس کا حساب کتاب کرو۔ وزن نفسک قبل ان توزن، اور اپنے نفس کو وزن کر لو، اس کی پیمائش لے لو، اس کا ویٹ کر لو، اس لیے اس سے پہلے کہ اس کا وزن کیا جائے۔ مراد یہ ہے کہ اگر آج تم نے حساب کتاب نہ کیا تو جب خداوند متعال کی بارگاہ میں حساب کتاب ہوگا تو وہ چیزیں نکلیں گی جس کا تمہیں یاد بھی نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ انسان، ہر شخص میں یہ چیز موجود ہے، ایک حب نفس یا حب ذات کا ایک جذبہ ہے جو ہر شخص میں ہے۔ یقیناً انسان اپنے ہر شخص کو خود سے تو محبت ہے ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بچے ایک وقت آتا ہے ٹین ایئرز میں سے گزرتے ہیں، I hate myself, I dislike، وہ ایک الگ وقت ہے کہ وہ بولتے ہیں کچھ چیزوں کی وجہ سے، ماں باپ نے کچھ لے لیا، کوئی چیزیں روک لیں، تب انہوں نے جو ہے وہ اس کو دل پہ لے لیا اور اپنے اس طرح کی باتیں کی۔ لیکن ہر شخص کو اپنے آپ سے محبت ہے، ہر شخص حب نفس یا حب ذات رکھتا ہے،
اسی لیے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے جسم پہ، آپ کے نفس پہ، آپ کے کردار پہ کوئی سٹین آئے. کوئی چاہے گا کہ کوئی نیگیٹو چیز آپ کے حساب کتاب میں جڑی ہوئی ہو، کوئی چاہے گا کہ کوئی نیگیٹو چیز آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. فوراً انسان، بچے اگر 4-5 کھیل رہے ہوں، کوئی گلاس ٹوٹ جائے، فوراً آپ آ کے پوچھیں کس نے توڑا؟ اس نے توڑا، اس نے توڑا، اس نے توڑا. کوئی بھی اپنے اوپر اس کا الزام نہیں لینا چاہتا. بڑا ہوتا ہے انسان تو بھی یہی چیز رہتی ہے، اپنے اوپر اس کا الزام نہیں لینا چاہتا، فوراً دوسروں کے اوپر ڈال دیتا ہے. لہذا آپ یہاں دیکھیے کہ انسان کو یہ حب ذات یا حب نفس موجود ہے انسان کے اندر، نہیں چاہتا کہ کوئی نیگیٹو چیز ہو. آپ مجھ سے پوچھیں مولانا آج آپ آئے، آپ نے دن بھر کتنے اچھے کام انجام دیے. اب میں لسٹ لے کے بیٹھوں گا، میں نے صبح اس کی مدد کی، میں نے صبح یہ دیا، میں نے صبح یہ کیا، میں نے صبح یہ کیا. ابھی صبح ہی چل رہی ہے، دن ابھی بعد میں آئے گا. پھر دن میں نے یہ اچھے کام کیے، فلاں کام کیے، یہ کیا، وہ کیا. شام میں آیا، یہاں مجلس پڑھی، ان سے ملا، ان کو یہ دیا. ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو میرے اچھے کاموں کی ہے دن بھر. آپ نے کہا مولانا آج دن بھر میں آپ نے کتنے برے کام کیے. تو اب میں خاموش ہوں. بھائی برے کام کون گنواتا ہے؟ برے کام کی کون فہرست بنائے گا؟ میں نے تو، میرے خیال میں تو آج تو کوئی برا کام نہیں کیا. فوراً انسان بچاتا ہے اپنے دامن کو. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم اور آپ سب ایسے ہی ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے مثلاً کوئی اچھا کام اگر 20 سال پہلے بھی کیا ہوگا تو آپ کو ابھی تک یاد ہوگا. 20 سال پہلے اتنی ڈونیشن دی تھی ہم نے، وہ ابھی تک یاد ہے آپ کو، کیونکہ وہ ایک بہرحال ایک اچھا کام تھا اور سب نے سراہا بھی تھا اور پتہ بھی چلا تھا اور اس کا امپیکٹ بھی ہوا تھا، وہ ابھی تک یاد ہے. لیکن کل کیا برا کام کیا تھا اس کا کسی کو علم نہیں ہے، سب نے بھلا دیا. کیوں بھلا دیا؟ کیونکہ برائی انسان طرد کرتا ہے، دور رکھنا چاہتا ہے اپنے جسم سے. علماء اخلاق نے، بچوں کے لیے احکام ہے، بڑوں سے معذرت، علماء اخلاق نے 3 چیزوں کا ایک فارمولا بیان کیا اور اس حدیث سے اس کو منسلک کیا کہ جب تم صبح اٹھو پہلے تو خداوند متعال کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ایک حیات ملی، تم زندہ ہو، کیونکہ موت واقع ہو سکتی تھی خواب میں تمہارے، لیکن تم زندہ ہو تو خدا کا شکر ادا کرو. اور شکر بھی ایسا کہ جس کا اعتراف ہو کہ ہاں شکر نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ جب حضرت موسیٰ سے بولا گیا تھا کہ اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو، تو خداوند متعال کی طرف پلٹ کے کہا حضرت موسیٰ نے کہ اے خدا تیرا شکر ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا تیرا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں کیونکہ تیرا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو زبان استعمال کروں گا، جو سانس لوں گا، جو پھیپھڑے استعمال کروں گا، جو عقل استعمال کروں گا، ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے دوبارہ ان چیزوں کا بھی مجھے شکریہ ادا کرنا پڑے گا کہ وہ بھی تیری ہی عطا کردہ ہیں. الحمدللہ تو میں نے زبان سے کہہ دیا، لیکن الحمدللہ کہنے کے لیے جو مرحلے گزرے، دماغ سے سوچنا پڑا، دل سے میں یہ بات آئی اور ہوا اور سانس کے ذریعے اس آواز کو میں نے آپ تک پہنچایا. تو کہا یہ تمام پروسیس سے جو بات گزری تو 4 اور شکر تیرے پہ واجب ہو گئے. بس ہر شکر پہ تیرا شکر ادا کروں تو یہ ناممکن ہے، چونکہ ہر دفعہ تیرا شکر ادا کرنے پہ 5 مرتبہ مزید مجھے شکر کرنا پڑے گا. اور شیخ سعدی نے اس کو اور خوبصورت انداز میں کہا، ہر نفسی کے فرو می رود ممد حیات اس، وقتی کے بر می آید مفرح ذات اس. کہ جب بھی انسان سانس لیتا ہے تو اس کے 2 مرحلے ہیں، ایک دفعہ آپ انہیل کرتے ہیں اور ایک دفعہ آپ ایکسہیل کرتے ہیں. کہ ہر نفسی کے فرومی روت، جب انہیل کرتے ہیں ممد حیات اس. امیجن کریں کہ آپ نے سانس لی اور اٹک گئی ہو، اٹک گئی تو ممد حیات نہیں ہے، حیات تمدید نہیں پائے گی. کہا ممد حیات اس، وقتی کے بر میں آیت، اور جب باہر آتا ہے تو مفرح ذات ہے، خوشی انسان کے چہرے پہ ہے. ایک وہ عمل جو ہم انوالنٹیرلی، سانس لیتے ہوئے کون سوچتا ہے؟ کوئی سوچتا نہیں ہے سانس لیتے ہوئے. وہ عمل جو ہم بغیر سوچے ہوئے انجام دے رہے ہیں، شیخ سعدی کے بقول ہر نفس میں 2 مرتبہ خدا کی نعمت موجود ہے. ہر نعمت پہ انسان خدا کا شکر ادا کرے. اب تم اندازہ لگاؤ دن بھر میں کتنی دفعہ سانس لی، اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر لو، اتنی مرتبہ خدا کا شکر ادا کرنا پڑے گا. صلوات بھیجئے محمد والے. تو کہا کہ 3 مرحلے ہیں، بلکہ جلدی جلدی اس میں آپ کے سامنے سے یہ باتیں عرض کروں کہ انسان جب صبح ہو، جب انسان سٹرگل کر رہا ہوتا ہے بستر سے نکلنے کے لیے، تو ایک مشارطہ، دوسرا مراقبہ اور تیسرا محاسبہ. مشارطہ لفظوں میں نہ گھر جائیے گا، شرط سے نکلا ہے، یعنی انسان اپنے خداوند متعال کے ساتھ کچھ کنڈیشن سیٹ کر لے
کنڈیشنز کیا ہیں کہ آج میں یہ عمل انجام دوں گا، آج میں ان برائیوں سے دور رہوں گا، آج میں کوشش کروں گا نماز بر وقت انجام دے دوں، آج میں کوشش کروں گا میں نامحرم کی طرف نہ دیکھوں، آج میں کوشش کروں گا یہ کروں یہ نہ کروں۔ یہ ایک شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہے۔ انسان گولز سیٹ کرتا ہے، نیو ایئرز پہ ریزولوشن سیٹ کرتا ہے۔ آپ ہر روز ریزولوشن سیٹ کریں، ایک ایک چیز کر کے آپ اس کو تربیت کریں اپنی، کہ آج یہ نہیں کروں گا، آج یہ نہیں کروں گا، آج یہ نہیں کروں گا، یا آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے۔ اور دن بھر جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے مراقبت۔ مراقبت رقیب سے نکلا ہے کہ انسان رقابت کرے، اس کے اوپر نگہبانی کرے، ایک واچ مین کی طریقے سے دیکھے کہ کیا میں نے جو شرط صبح لگائی ہے یا جو شرائط میں نے سیٹ کی ہیں، کیا ان شرائط کے اوپر میں پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں اتر رہا۔ اور جب پورے دن کی یہ مراقبت ہو جائے، جب وقت خواب آئے، شب آ جائے، سونے کے لیے انسان دوبارہ لیٹے، تو محاسبہ کر لے، حساب کتاب کرتے ہیں کہ کیا وہ جو شرائط صبح رکھی تھیں ان پہ دن بھر رقیب رہا میں، کیا میں نے وہ انجام دی یا نہیں دی۔ اگر انجام دی تو یقیناً قابل تحسین ہے، اور اگر نہیں دی تو فوراً توبہ کر لے گا، اور اگر توبہ کر لی تو انسان نے اس حساب کو چکتا کر دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی چھوٹی کمپنی ہو، بڑی کمپنی ہو، ہر ایک کے پاس اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی انوینٹوری، اپنے پروفٹ گینز اور لاس کو ہر ایک کو آڈیٹنگ ہوتی ہے، اس کو حساب کتاب رکھیں، اکاؤنٹنگ رکھیں، تاکہ چیکس اور بیلنسز میں کوئی کمی بیشی نہ آ جائے۔ اگر پائل پہ پائل بڑھتا چلا جائے گا تو حساب کتاب مشکل ہو جائے گا۔ وہ حساب کتاب جو آج کمپیوٹر کے ذریعے آپ رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی آپ ہر روز اپڈیٹ کرتے ہیں یا ہر ویک اپڈیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ حساب کتاب جو خداوند متعال کی بارگاہ میں یقیناً دینا ہے، کیوں انسان اس سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہر روز تم یہ عمل کرتے جاؤ، یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب فَإِنَّهُ أَحْوَنُ لِحِسَابِكَ غَدًا۔ ہر روز اپنا حساب کتاب کرتے جاؤ، کیونکہ کل جب خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو یہ حساب کتاب سے تم چکتا ہو چکے ہو۔ صلوات بھیجئے محمد آپ دیکھیے کہ انسان، ہر شخص یہاں پہ جو موجود ہے وہ اطمینان چاہتا ہے۔ کون ہے جو کہے گا نہیں مجھے اطمینان نہیں چاہیے، مجھے چین نہیں چاہیے، مجھے سکون نہیں چاہیے؟ ہر شخص ذہنی سکون کا طلبگار ہے۔ یقیناً انسان کی زندگی، لاسٹ ایئر جب میں آپ کے سامنے آیا تھا تو میں نے جو آیت تلاوت کی تھی وہ سورہ بلد کی پہلی 4 آیتیں تھیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اور کبد کے اوپر تقریر کی تھی، مجھے یاد ہے، کہ جس میں انسان کی مصیبتوں اور مشکلات کا تذکرہ کیا تھا کہ ہر شخص مشکلوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ مجھے کہے کہ میرے اوپر کوئی مشکل نہ پڑی۔ یقیناً انسان انکساری سے کام لے سکتا ہے، لیکن بہرحال مصیبتیں ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو کہے مجھ پہ مصیبتیں نہ ہوں، بھلے انسان کسی بھی مرحلے زندگی میں ہو، کسی بھی درجے پہ فائز ہو، چاہے وہ انبیاء کی فہرست ہو، چاہے وہ اولیاء کی فہرست ہو، چاہے وہ مومنین کی فہرست ہو، چاہے وہ ظالمین کی فہرست ہو، ہر شخص کا امتحان ہے۔ اور خداوند متعال نے یہ امتحان لکھا ہے، وہ میں لاسٹ ایئر آپ کے سامنے پڑھ چکا۔ لیکن انسان چاہتا کیا ہے؟ انسان سکون چاہتا ہے۔ دن اور رات اس کے سکون سے گزریں، گھریلو زندگی اس کی سکون سے گزرے، گھر کے باہر کی زندگی اس کی سکون سے گزرے۔ اگر یہ سکون ہے تو یقیناً انسان کی زندگی میں مرام ہے، انسان کی زندگی ایک بڑے آرام سے گزر جائے گی۔ ہر شخص سکون کا خواہاں ہے۔ کون ہے جو کہے گا نہیں بلائیں آئیں، مشکلات آئیں، آئیے میں فیس کر رہا ہوں؟ آئیں گی تو یقیناً آئیں گے، انسان فیس کرنے کا بھی مادہ رکھتا ہے، لیکن سکون ہر شخص کو چاہیے۔ پوچھتا میں یہ ہوں آپ سے کہ کس کے بارے میں، کس چیز سے آپ کو سکون ملتا ہے؟ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو کہیں کہ اگر ہماری اولاد نیک ہو تو یہ ہمارے لیے باعث سکون ہے، ہماری اولاد اگر کچھ پڑھ لکھ جائے، کچھ قابل ہو جائے تو یہ ہمارے لیے باعث سکون ہے۔ یقیناً انسان بزرگ جب بڑھاپے میں آتا تو یہ کہتا ہے کہ بس اولاد اچھی ہو جائے، اولاد نیک ہو، اولاد کام سے لگی ہوئی ہو، اولاد کے پاس یہ ہو تو یہ ہمارے لیے باعث سکون ہے۔ ایک وہ دور ہوتا ہے جب انسان خود اس دور سے گزرا، جوانی کے دور میں گزر رہا ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو ادھر ادھر لے جانے والی، وہ اس کے لیے باعث سکون ہوتی ہیں۔ بچپنے میں انسان کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں جو باعث سکون ہیں۔ ہر مرحلے سے انسان گزرا، مختلف چیزیں ہیں کہ جو اس کو سکون طلب کر رہا ہوتا ہے، لیکن پتہ یہ چلا یہ ساری کی ساری چیزیں ٹیمپرری ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں موقتاً انسان کو سکون پہنچا رہی ہیں، اطمینان دے رہی ہیں، لیکن ان کا کوئی ایور لاسٹنگ اور ہمیشہ جاویدان اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔
بچے اچھے رہے تو اچھے رہے، لیکن انسان کو پھر بھی ایک دل میں چیز موجود ہے، جوانی میں بھی انسان کے دل میں کوئی چیز موجود ہے، سکون حتمی انسان کو حاصل نہیں ہوا۔ اے خدا خود ہی بتا دے، جب تو نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئن کی طرف انسان کو کہا گیا ہے، نفس امارہ کو چھوڑ دو، نفس لوامہ سے گزر جاؤ اور نفس مطمئن کی طرف آ جاؤ، تو ہم اس نفس مطمئن کو، یہ اطمینان قلبی ہم کس طریقے سے حاصل کریں؟ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یقیناً خدا کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ جس سے انسان کو اطمینان حاصل ہو، اور یہ وہ اطمینان ہے کہ جو ہمیشگی ہے، جو پائیدار ہے، جو جاویدان ہے، آج کل میں ایکسپائر ہونے والا نہیں ہے۔ کہ خدا مزید توضیح دے دے کہ میں کس طریقے سے تیرا ذکر کروں۔ کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اگر میرا ذکر کرنا چاہتے ہو۔ میرے ذکر کے لیے بہترین طریقہ یہ صلاۃ ہے۔ اگر تم نے اس صلاۃ کو صحیح طریقے سے اسٹیبلش کر لیا، اس صلاۃ کو صحیح طریقے سے انجام دے دیا، تو یقیناً تم نے میرا ذکر کر لیا جس طریقے سے ذکر کرنے کا حق ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی نماز اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں تو اس میں بھی جلد بازی نظر آتی ہے۔ فوراً یہ سوال کیا جاتا ہے نماز پڑھ لی؟ نہیں، تو پڑھ کے چھٹی کرو، جیسے پتہ نہیں کوئی بوجھ بیٹھا ہوا ہے کندھے کے اوپر کہ پڑھ کے اس کی چھٹی کرنی ہے۔ اور جب پڑھنے کھڑے ہوئے تو اتنی جلدی سے تیز گام کی طرح سے پڑھی کہ جیسے اٹھک بیٹھک ہے۔ مثالیں دیتے ہیں معصومین کی، کیا وہ معصوم تھے؟ اچھا یہ بھی ہوتا ہے جب مثال دو امام کی تو کہتے ہیں وہ تو امام تھے، ہم کیسے امام کی طرح انجام دے سکتے ہیں؟ میں مثال دے ہی نہیں رہا امام کی، کیونکہ جواب یہی آنا ہے کہ ہم کیسے معصوم کو عمل کو ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ خود معصوم ایک دوسرے معصوم کے لیے کہہ رہا ہے کہ کہاں ان کی عبادت، جب امام زین العابدین جو کہ زینت ہیں عبادت کی، صلوات بھی جو سید الساجدین ہیں، سجدہ گزاروں کے سید ہیں، جب ان سے ان کی عبادت کے بارے میں کہا گیا تو کہا کہاں میری عبادت، کہاں مولا متقیان کی عبادت، کہا میری عبادت کہاں اور ان کی عبادت کہاں؟ تو پوچھا گیا ابھی نماز، تو کہا نماز ایسے ادا کرو کہ جیسے ہم نے ادا کی۔ کہا نہیں وہ تو معصوم تھے، ان کی نماز ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، کس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں؟ خدا کہہ بھی رہا ہے کہ اطمینان قلب کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اقم الصلاۃ لذکری، نماز ہی بہترین طریقہ ہے جس سے اطمینان حاصل ہوگا۔ ہمیں تو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ انسان کو فحشاء اور برائیوں سے دور رکھتی ہے۔ ہم تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور برائیوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں، تو گویا قرآن میں کوئی نقص ہے، پرابلم ہے؟ نہیں، کلام حکیم ہے، یقیناً اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے، سب اس میں داخلہ لے لیتے ہیں لیکن سب اس سے فارغ التحصیل نہیں ہو پاتے ہیں۔ یہ نماز بھی اسی طریقے سے ہے کہ جو اس کو صحیح سے انجام دے گا تو وہ تنہی عن الفحشاء والمنکر رہے گا، لیکن جو اس کو صحیح سے انجام نہ دے گا وہ تنہی عن الفحشاء والمنکر نہیں ہو پائے گا۔ تو گویا مثال آپ کے سامنے ایک عالم گزرے ہیں اور آیت اللہ اصفہانی کے نام سے معروف تھے، جو خراسان میں مشہد میں رہا کرتے تھے، ذرا سے شاید 100 سال پرانی بات ہوگی۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے اس واقعے کو نقل کیا تھا، میں نے ان کی تقریر میں سنا تھا، آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں جو لوگ زیارت پہ جا چکے ہیں، اب تو خیر امام کا حرم، امام رضا کا حرم بہت کافی وسیع ہو چکا ہے، لیکن اس زمانے میں ایک بہرحال چھوٹی سی جگہ تھی، شاید اس ہال جتنی جگہ ہوگی، اور کوئی بہت زیادہ بڑا حرم نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ایک متولی تھا حرم کا، کوئی جس کی رسپانسبلٹی تھی، جیسے یہاں پہ بھی جو پریزیڈنٹ ہوں گے ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ کھولنا ہے پہلے اور بند کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ ہیں تو واقعی پریزیڈنٹ ہیں، نہیں، پریزیڈنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جوتے بھی اس نے اٹھا کے رکھنے ہیں، تالا بھی اس نے لگانا ہے، سب سے پہلے آ کے اس نے کھولنا ہے، سب سے آخر میں اس نے بند کرنا ہے۔ بہرحال اس کی متولی تھا، اس کا یہ کام تھا۔ ایک رات جب وہ جا رہا تھا عشاء کے بعد سے، تو اس نے دیکھا کہ اصفہانی جو ہیں وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہیں اور رکوع کی حالت میں تھے۔ سردیوں کے دن تھے، مشہد میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ بہرحال مولانا جب جائیں گے تو بند کر دیں گے، میں نکل جاتا ہوں۔ ویٹ کیا، نہیں پڑھی بھی، انہوں نے نماز پڑھی رہی، رکوع میں ہی تھے۔ اس نے بخاری ان کے سامنے رکھ دی، یعنی کچھ گرماہٹ تاکہ ان تک پہنچتی رہے، اور وہ چلے گئے وہاں سے۔ کہتے میں چلا گیا، فجر کی نماز سے پہلے جب میں اٹھ کے آیا تو میں نے دیکھا کہ حرم کا دروازہ کھلا ہے۔
میں کہا کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ وہ بند کر دیں گے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے اتنی رسپانسبلٹی دکھائی, انہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. لیکن کہا جیسے ہی میں داخل ہوا حرم کے اندر تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس حالت میں رکوع میں ان کو چھوڑ کے گیا تھا وہ اسی حالت میں رکوع میں کھڑے ہوئے. یہ کوئی امام معصوم نہیں ہے, یہ ہمارا آپ جیسا ایک بندہ ہے. ہاں اولیاء اللہ ہے, یقیناً ہم سے کم گناہ کیے ہوں گے, لیکن بہرحال رکوع کی حالت میں اسی طریقے سے کھڑے. اور اس رات برف باری بھی ہوئی اور ان کی پشت پہ برف کی ایک لیئر بھی جم چکی ہے. یعنی گویا رات میں جب میں ان کو چھوڑ کے گیا تھا اور اب واپس آیا ہوں تو انہوں نے رکوع سے اپنے سر کو نہیں اٹھایا. ہم جو سنتے ہیں قیام اللیل و رکوع اور سجود اللیل کا جو ہم سنتے ہیں وہ یہی مراد ہے. کہا میں سمجھا کہ شاید اس دنیا سے گزر گئے, یا ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, سردی بھی لگ سکتی ہے. لیکن بہرحال میں نے دیکھا کہ وہ اسی حالت میں تھے. میں گیا, وقت اذان ہوا, میں نے اذان دینا شروع کی. کیا دیکھا مولانا کھڑے ہوئے, آئے, انہوں نے نماز پڑھائی اور بڑے ٹھیک طریقے سے اپنے گھر چلے گئے. کہا اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ جب بیان کیا جاتا تھا کہ مولا متقیان رات بھر قیام کی حالت میں گزار دیتے تھے, رات بھر سجدے کی حالت میں گزار دیتے تھے, اب آغا اصفہانی کی نماز دیکھ کے اندازہ ہوا کہ معصومین کس طریقے سے کام انجام دیتے تھے. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. یقیناً یہ نماز ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے خدا سے گفتگو کا. جب حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن میں آیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا. سوال پوچھا تھا ایک کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب دے رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے. اور خدا کو پوچھنے کی کیا ضرورت, خدا ہی نے یہ عصا دیا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس عصا کے کیا کیا کام ہے. تو یہ سوال اول تو معنی نہیں رکھتا. دوم جواب اس کا, آپ اگر امیجن کیجئے, ہم مثال دیتے تو ہماری مثالیں بادشاہوں کے سامنے آ کے ختم ہو جاتی ہیں. سب سے بڑا بادشاہ ہے کہ اگر آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کی ملاقات ہے پریزیڈنٹ سے یا بادشاہ سے, تو آپ کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ بالکل کم بولنا, جو پوچھا جائے اس کا اتنا ہی جواب دینا, مزید زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ غلط نہ بول دو. یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو جو بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے, جب اس سے سوال کیا گیا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ, تو جواب دے دیتے کہ خدا وہ عصا ہے کہ جو تو نے مجھے دیا تھا. کہذا عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی معارب اخری فیہا معارب اخری, یہ میرا عصا ہے, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, اس سے میں اپنے جانوروں کے لیے پتے توڑتا ہوں, اس سے جو ہے میں یہ کام کرتا ہوں, اس سے میں یہ کام کرتا ہوں. ایک طویل لمبی لسٹ بیان کر دی جو کام کی ہے. اے موسیٰ, عقل اور شعور کا یہ تقاضا ہے کہ جتنا سوال ہو اتنا ہی جواب دیا جائے. کہا خداوند متعال مجھ سے محو گفتگو ہے, کیوں چاہتے ہو کہ میں اس گفتگو کو تنگ کر دوں؟ خدا نے مجھ کو محو کلام قرار دیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کلام میں طول آئے. میں خداوند متعال سے اس عاشق سے گفتگو کرتا رہوں, عاشق اور معشوق کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو طول دوں, جتنی دیر تک ہو اس کی صحبت میں رہوں. کیوں چاہتے ہو مجھے ڈپرائیو کرنا؟ رسول اکرم بھی جب معراج پہ گئے تھے تو خدا سے گفتگو ہوئی تھی, عرش پہ رسول اکرم کو یا احمد کہہ کے پکارا کرتے تھے. پکارا خداوند متعال نے, کہا یا احمد یا احمد بأي وقت يتقرب العبد الى اللہ ہے, وہ کون سا وقت ہے کہ جب میرا عبد مجھ سے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے. کہا یا خدا تو تیرے آگے کیا علم میرا, تو ہی بتا دے. کہا جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے, جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, اور یقیناً اس وقت جب اس نے روزہ رکھا ہوا آتا ہے. اذا کان جائعا او ساجدا, جب وہ جائع ہوتا ہے اور ساجد ہوتا ہے تو یقیناً وہ مجھ سے قربت میں ہوتا ہے. تو جب رسول معراج سے واپس آئے, معراج کا واقعہ بیان کیا تو سب نے ظاہر کیا کہ یا رسول ہمیں بھی جانا ہے, ہم بھی معراج کرنا چاہتے ہیں. کہا خدا نے تمہاری معراج کو اس دنیا میں رکھ دیا. الصلاۃ معراج المؤمن, جب چاہو خدا سے گفتگو کر لو, لیکن کر کے تو دیکھو. صلوات دیجیے محمد وعلی محمد. اسی لیے چھٹے امام کا قول ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد, جو پہلی چیز جس کا حساب ہوگا عبد سے, علی الصلاۃ, نماز کے بارے میں ہوگا. فَإِذَا قُبِلَتْ قُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِذَا رُدَّتْ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ. کہ جو پہلی چیز جس کا سوال ہوگا وہ نماز ہے. اگر وہ قبول ہو گئی تو تمام کے تمام دوسرے اعمال قبول ہو گئے, اگر وہ رد ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال رد ہو گئے. یعنی گویا میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ سوال یہ کریں گے کہ وہ شخص
جس نے ساری عمر اتنا چیریٹی ورک کیا، اتنے اچھے کام کیے، اتنے نیک کام انجام دیے، اتنے بیواؤں کا خیال رکھا، اتنے یتیموں کی کفالت کی، لیکن نماز نہیں پڑھی تو کیا اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے؟ میں اور آپ تو یقیناً قسیم الجنار والجنہ نہیں ہیں، خداوند متعال ہی ڈیسائیڈ کرے گا یہ جو قسیم النار والجنہ ہے کہ کون کہاں جانے والا ہے۔ لیکن اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے جو چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز قبول تو ساری چیزیں قبول۔ اور اس کی مثال سامنے کی ہے، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، جیسے ہی اینڈ آف دا منتھ آتا ہے فوراً یہ کاپس جو ہیں وہ اپنی کمائی کے لیے آپ کو روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کاپ روکے گا پہلی چیز آگے کھٹکھٹائی، لائسنس۔ آپ نے نکال کے اپنا بلو پاسپورٹ دیا اس کو، کہا نہیں یہ رکھو اپنے پاس لائسنس تو۔ آپ نے دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور آپ نے جو ہے وہ اپنا سوشل سیکیورٹی کارڈ دے دیا، کہا نہیں یہ بھی رکھو لائسنس دے دو۔ آپ نے دوبارہ ہاتھ ڈالا اور آپ نے اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیا، کہا نہیں یہ بھی اپنے پاس رکھو، ابھی لائسنس درکار ہے۔ اگر لائسنس ہے تمہارے پاس تو یہ پاسپورٹ بھی تمہارا قابل قبول ہے، لائسنس ہے تمہارے پاس تو یہ سوشل سیکیورٹی کارڈ بھی قابل قبول ہے، لائسنس ہے تمہارے پاس تو یہ کریڈٹ کارڈ بھی قابل قبول ہے، لائسنس ہے تمہارے پاس تو ہیلتھ کارڈ بھی قابل قبول ہے۔ ہر کارڈ کی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت موجود ہے۔ پاسپورٹ کی ایئرپورٹ پہ ہوگی، فلاں چیز کی فلاں جگہ ہوگی، لیکن ابھی جو چیز درکار ہے اگر تم نے لائسنس دکھا دی تو بقیہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں، لیکن اگر لائسنس نہیں دکھایا تو یہ ساری کی ساری چیزیں واپس رکھ لو، کچھ نہیں ہونے والا، تمہارا جرمانہ ہو کے رہے گا۔ پتہ یہ چلا نماز بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب مومن کا چہرہ جب داخل ہوگا خداوند متعال کی بارگاہ میں، اگر نماز کو ساتھ لے کر آیا ہوگا تو جتنے اور نیکیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری داخل ہو جائیں گی۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اسی لیے چھٹے امام نے جو جاتے وقت وصیت کی تھی اس میں کہا تھا لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت نہیں ملنے والی اس شخص کو۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے شروع میں ابتدا میں تلاوت کی، والشفع والوتر، شفع دو کو کہتے ہیں، وتر ایک کو کہتے ہیں، شفع دو کو کہتے ہیں۔ شفاعت کے کانسیپٹ کو ایک جملے میں اگر کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو سمجھ لے کہ شفاعت یعنی دو۔ ایک وقت میرا ایک عمل ہے وہ تنہا ہے، اگر کسی اور کی شفاعت سفارش ساتھ آ جائے تو یہ دو ہو گئیں، ایک سے یقیناً دو بہتر ہیں، اسی لیے اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اور ہم اس کے قائل ہیں اس لیے کہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں داخل ہو سکیں، یقیناً شفاعت درکار ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہاں یہ بیٹھا کہہ سکتا ہے کہ مجھے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے تو یقیناً پھر اس کو جس طریقے سے چاہے وہ اپنے اعمال انجام دیتا رہے، لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اس شخص کو ہماری شفاعت نہ ملے گی کہ جس نے نماز کو ہلکا شمار کیا۔ استخفاف الصلاۃ، امام نے یہ نہیں کہا کہ جس نے نماز نہ پڑھی، اس کے لیے تو قرآن میں آیت موجود ہے یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ تم کس طریقے سے جہنم میں پہنچے تو کہیں گے کہ ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ جو نماز گزار میں نہیں ہے اس کے لیے تو قرآن کی آیت موجود ہے، اسی لیے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ینال شفاعت من استخف الصلاۃ، جس نے نماز کو ہلکا لیا۔ اب اس کی مثالیں ہیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہلکا لینے سے مراد ہے کہ انسان نے کسی اور چیز کو پرائیورٹی دے دی ہو۔ وقت نماز ہے آپ کسی اور کام میں لگے ہیں، وقت نماز ہے آپ کھیل میں لگے ہوئے ہیں، وقت نماز ہے بس یہ آخری اننگ چل رہی ہے یہ دیکھ لوں، یہ آخری بیٹر چل رہا ہے یہ دیکھ لوں، یہ آخری پلے چل رہا ہے یہ دیکھ لوں، یہ آخری مووی چل رہی ہے یہ دیکھ لوں، یہ کام کر کے آ جاؤں پھر نماز پڑھ لوں گا، اب یہ 2 قدم پہ جانا ہے وہاں جا کے پڑھ لوں گا۔ جو چیز کو انسان پرائیورٹی دے گا نماز کے اوپر تو یقیناً اس نے نماز کو سبق شمار کیا، اس نے نماز کو ہلکا شمار کیا۔ اور جان لیجیے امام یہ کہتے ہیں کہ لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اس شخص کو شفاعت نہ ملے گی کہ جس نے نماز کو استخفاف کیا۔ تو گویا میسج یہی ہے آج کا پیغام، بس یہیں پہ اختتام ہوتا ہے کہ اگر ہم کربلا کے اوپر ایک پائرانہ نظر ڈالیں تو ابتدائے کربلا میں آپ کو نماز نظر آئے گی، وسط کربلا میں، وسط جنگ میں آپ کو نماز نظر آئے گی، اور انتہائی کربلا میں آپ کو نماز نظر آئے گی۔ وسط میں کس طریقے سے نماز ہے؟ شب عاشور امام نے کہا کہ اجازت لے لو، میں کہوں گا اجازت دی تھی کہ شاید ایک رات اور سوچنے وہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انی احب الصلاۃ، کیونکہ مجھے نماز سے محبت ہے۔ رات بھر امام نے تلاوت قرآن اور نماز اور عبادت میں گزاری، یہ ابتدا ہے۔ جب روز عاشور آیا
تو وہ نماز خوف اور نماز ظہر آپ کے سامنے ہے کہ جو امام عالی مقام نے انجام دی ہے۔ معمولاً نماز میں امام آگے ہوتا ہے اور ماموم پیچھے ہوتے ہیں، یہ ایک واحد نماز تھی، نماز عشق کہہ لیجئے، کہ جس میں امام پیچھے تھا اور ماموم آگے تھے۔ امام کے دو باوفا سپاہی آگے کھڑے ہو کر وہ تیروں کا نذرانے اپنے جسم پہ لے رہے تھے، اپنے سینے پہ لے رہے تھے، تاکہ امام معصوم نماز انجام دے سکیں۔ امام نے کہا کہ تمہیں خدا نماز گزاروں میں سے شمار کرے کہ تم نے ہمیں نماز کا یاد دلایا۔ اور آخری جب امام اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہے ہیں، امام مقتل کا رخ کیے ہوئے ہیں، تو امام نے اپنی بہن سے ایک بات کہی، یا زینب لا تنسینی فی الصلاۃ اللیل، اے زینب مجھ کو اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یعنی امام کو اس حد تک یقین ہے اپنی بہن کے اوپر کہ واجب نماز تو دور کی بات، وہ نماز شب سے بھی کوتاہی نہ کرے گی۔ ان کٹھن مرحلات سے گزرنے کے باوجود زینب میں یہ طاقت ہے کہ زینب نماز شب سے کوتاہی نہ کرے گی۔ امام واجب نماز کا کہہ دیتے تو آپ دیکھیں گویا سراسر کربلا میں آپ کو نماز نظر آئے گی۔ امام کہتے ہیں مقصد تو یہی تھا تاکہ دین آگے بڑھ سکے، دین کا بول بالا ہو، دین کو بچانا ہے اور دین نماز کے اندر ہے، تو لہٰذا امام نے محبیت کو بیان کر دیا۔ بس میں تذکر کو سمیٹتا ہوا آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ جناب زینب نے اس چیز کو اپنے اوپر لیا، اس ذمہ داری کو لے کے آگے بڑھی۔ شاعر نے کہا حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یہ کی حسین رقم کر دیگری زینب۔ حدیث عشق کے دو باب ہیں، ایک کربلا تک تھی اور ایک دمشق میں ہے، ایک کو حسین نے رقم کیا، دوسری کو زینب نے مرقوم کیا۔ بس یہی تھی وہ وجہ کہ جب زینب لے کے چلی ہیں اس قافلے کو اور شام کی طرف یہ قافلہ رواں دواں ہے، آج سفر کی 2 تاریخ ہے، یہ وہ ایام ہیں کہ جب اہل حرم داخل ہو رہے ہیں شام میں۔ لیکن شام میں داخل ہونے سے پہلے وہ واقعات آپ لوگ سن لیجئے کہ کس طریقے سے داخل ہوئے ہیں، کس طریقے سے شہر کو سجایا گیا ہے۔ کہا ابھی ان کو روکے رکھو، بلکہ رکنے سے پہلے بھی جب یہ قافلہ آ رہا تھا، بھگا کر لایا جا رہا تھا کہ جلدی سے پہنچو، حکم ہے امیر کا کہ جلد از جلد شام پہنچنا ہے۔ لیکن راستے میں جب یہ قافلہ تیز تیز چل رہا تھا، ایک وہ وقت آتا ہے کہ یہ ننھی بچی باپ کے سر کو نیزے پہ بلند دیکھتی ہے تو گریا کرتی تھی۔ گریا کرنے پہ اگر کوئی بچی کم سین گریا کرے تو انسان کیا کرتا ہے؟ شفقت سے پیش آتا ہے، یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ لیکن اس بچی کو تماچے ملتے تھے، اس بچی کو گھڑکیاں ملتی تھیں، تازیانے برسائے جاتے تھے، دھمکایا جاتا تھا۔ لیکن جب سکینہ کو چین نہ آیا اور گریا کرتی رہی تو ایک ایسا تازیانہ پڑا کہ اپنے گھوڑے سے نیچے گری ہیں، اور جب نیچے گر گئی ہیں تو قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، کسی کو پتہ نہ چلا کہ سکینہ پیچھے رہ گئی۔ ایک دفعہ سر حسین زمین پہ آیا، آ کے کہتے ہیں کہ اے زینب دیکھو حسین کا سر زمین پہ آیا، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ارے قافلے کو آگے جانا ہے۔ زینب سمجھ گئی کہ حسین کی کوئی چہیتی، حسین کا کوئی چاہنے والا رہ گیا۔ آگے سب تلاشی کی، کیا دیکھا؟ سکینہ موجود نہیں ہے۔ وہ وقت روز عاشور جب زینب سکینہ کو ڈھونڈ رہی تھی تو بابا کے سینے پہ ملی تھی زینب۔ اب دوبارہ سکینہ کے لیے چلی ہے زینب، ڈھونڈ رہی ہے بیابان میں، کہاں ڈھونڈے اس بچی کو۔ ایک دفعہ سکینہ کی صدا دیتی ہوئی جا رہی تھی۔ بیان کرتے ہیں پہنچی ایک جگہ پہ، کیا دیکھا؟ بچی آرام سے ایک خاتون کے ہاتھ پہ آرام کر رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی، کہا اے بی بی تمہارے شکر گزار ہیں، تم نے ہماری بچی کا خیال رکھا، یہ بچی اب ہمیں دے دو، قافلہ آگے نہیں بڑھے گا جب تک بچی نہ ہوگی، اجرکم اللہ۔ جب یہ کہا بچی کو ہاتھ میں لیا، ایک دفعہ بی بی کی طرف رخ کیا، کہا ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے، اگر تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی درخواست ہے، کوئی التجا ہے تو پوچھو، ہم تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ ارے کہتے ہیں اس بی بی نے اپنا نقاب ہٹایا، کہا زینب تجھ پہ اتنے مصائب پڑے کہ اپنی ماں کو نہ پہچانا، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ بس یہ قافلہ پہنچا ہے، ابھی شام کے راستے پہ تھا، کہا ان کو روک دو۔
شام میں داخل نہ ہونے دو، جس شہر کو سجایا جا رہا ہے۔ رسول کے صحابی سہل بن سعد ساعدی آتے ہیں، جب داخل ہوئے شہر شام میں تو کیا پوچھتے ہیں کہ ہر طرف چراغاں ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف چراغاں ہیں، لوگوں نے اچھے اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ کہا اے مسلمانوں، تمہاری کوئی عید ہے کہ تم یہ تہوار ہے کہ جو تم منا رہے ہو، یہ کون سا تہوار ہے جس سے ہم نہ آشنا ہیں؟ کہا تم کو نہیں معلوم، ایک باغی کا قافلہ جس کو کربلا میں مار دیا گیا، اس کے اسیروں کو لایا جا رہا ہے، لیکن ان کو جب لایا جا رہا ہے تو حکم ہے کہ ہر شخص عید کا ماحول بنا لے۔ کہا کون تھے وہ باغی؟ کہا حسین ابن علی تھے۔ بس یہ سننا تھا، سہل نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ کہا یہ قافلہ کہاں سے داخل ہو رہا ہے؟ کہا باب الساعد سے۔ ایک دفعہ جاتے ہیں سہل، وہاں پہنچتے ہیں، جا کے کیا دیکھا؟ بیبیاں بے مخنہ و چادر ان گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر آ رہی ہیں۔ جب لایا جا رہا ہے، شہداء کے سر بلند ہیں۔ ایک دفعہ ننھی بچی کے پاس آئے، اے سکینہ، اے بی بی، میں آپ کے دادا، میں آپ کے جد کا صحابی ہوں، اگر کچھ ہو سکے تو مجھے حکم کیجئے۔ بچی کا حکم دیکھیے، بچی کا وزڈم دیکھیے، کہتی ہے کہ ان لوگوں سے کہو، ان چہروں سے کہو، ان علم پہ بلند سروں کو آگے لے جائیں۔ کہا کیوں ایسا کریں؟ کہا اس لیے کہ لوگ اس کٹے ہوئے سروں کا تماشا کریں گے تو ہمارے کھلے ہوئے سروں کو نہ دیکھیں گے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہماری سے بات قبول فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔